کو اور اس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا اور 2 سے 3 سال کی اس کی ملازمت ختم ہوئی کیونکہ وہ بات کر رہا تھا جو عوام کی بات تھی, جو اپوزیشن کر رہی تھی اس وقت کہ آئی ایم ایف کی شرائط پارلیمنٹ میں لائی جائیں. تب آئی ایم ایف کی شرائط پچھلے دروازوں میں بیٹھ کر دستخط ہوئے اور یہ شرائط ہوئی کہ ہر مہینے 30 روپے پیٹرول بڑھے گا اور 17% اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس لگے گا. اور دوسری بات, آج نظم کیا لگی ہوئی ہے, ہم دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ بے روزگاری دیکھیں گے, معاشی تباہی دیکھیں گے, غربت دیکھیں گے, 44,000 ارب کا قرضہ دیکھیں گے, بدتمیزی دیکھیں گے, گالیاں دیکھیں گے, افراتفری دیکھیں گے, فساد دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے. نظموں کا مطلب پتہ ہے کہ ہم دیکھیں گے. نظم کا جو مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی عدم اعتماد کو عوام نے دیکھا, عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے, اور جب آپ نے آخری رات دیکھا کہ عدم اعتماد نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے, وہ سبسڈی دے کر چلے گئے جس کی خزانے میں پیسے نہیں تھے, جو ان شرائط کا حصہ نہیں تھے. یہ عدم اعتماد کی وجہ سے, اپنی کرسی کے اقتدار کے ہلنے اور جانے کی وجہ سے وہ سبسڈی دی جو خزانے میں پیسہ نہیں تھا. یہ دیکھیں گے, آپ کے جھوٹ دیکھیں گے, آپ کی منافقت کے چہرے دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ کیا عوام دیکھے گا؟ اور پھر ایک کیا کہتے ہیں, آج ایک اور نظم بھی لگائی. وہ کیا لگائی؟ جاگ اٹھا ہے. یار کوئی شرم کریں, خدا کا واسطہ ہے. ان نظموں کی ایک ویلیو ہے, ایک اس کے اندر ہسٹورک ایموشن ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگ اٹھا ہے. کیا جاگ اٹھا ہے؟ وہ آیا تھا ڈی چوک, جاگ اٹھا تھا. جو اتنی تھیں گاڑیاں آپ کے کارواں کے پیچھے, وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش جب ہوئی تو آپ بھگوڑے وہاں سے بھاگ گئے F8 سے, سینٹورس کے پاس سے. یہ جاگ اٹھا ہے. اتنی تو رانا ثناء اللہ صاحب منسٹری سے نکلتے ہیں تو پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی گاڑیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں. کون سا جاگ اٹھا ہے؟ کدھر؟ جمعے کے بعد آج دیکھتے رہے جاگ اٹھا ہے. وہ اعلان ہوا تھا پروٹیسٹ کا, ہم نکلیں گے جمعے کے بعد. نکلو. کون نکلا؟ کدھر ہوا پروٹیسٹ؟ اور دوسری بات, جاگ اٹھا ہے. عمران خان صاحب, پاکستان جاگ اٹھا ہے, بالکل جاگ اٹھا ہے. نالائکوں کے خلاف, نااہلوں کے خلاف, چوروں کے خلاف, کارٹلز کے خلاف, مافیاز کے خلاف, منافقت کے خلاف, افراتفری کے خلاف, فساد کے خلاف, بدتمیزی کے خلاف, گالی کے خلاف, آپ کے جو آپ کی اپنی نالائکی چوری ہے اس کے خلاف. آپ یہ نظمیں لگا کر, یہ جھوٹ بول کر, یہ منافقت کر کے آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے, یہ بے روزگاری بھی آپ کی دی ہوئی ہے, یہ بدتمیزی, بد تہذیبی, افراتفری بھی آپ کی دی ہوئی ہے, یہ 44,000 ارب کا قرضہ بھی آپ کا دیا ہوا ہے, یہ 16% مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے, یہ 1 کروڑ بے روزگار لوگ بھی آپ کا تحفہ ہیں. آج آٹے کی قیمت جو ہے وہ آپ نے 4 سال 35 روپے سے 90 روپے کلو, اور یوٹیلیٹی سٹور پہ وہ آٹا جو انسان نہیں کھا سکتے اس کی یہ قیمت تھی. آج 400 روپیہ پورے ملک کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا شہباز شریف صاحب نے آ کر کیا 1 مہینے کے اندر. اور آج موصوف کہہ رہے تھے, مطلب ان کا لیول دیکھیں. کہتے ہیں پنجاب میں آٹا سستا بیچتا ہے شہباز شریف, KPK میں آٹا مہنگا بیچتا ہے شہباز شریف. ان کو شرم نہیں آتی. صوبے پرائس سیٹ کرتے ہیں آٹے کی. 8 سال سے خیبر پختونخوا میں آپ حکومت میں ہیں. آپ پتہ نہیں کس انفلوئنس میں ہوتے ہیں دماغی طور پر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں. 8 سال سے آٹے کی قیمت خیبر پختونخوا میں, خیبر پختونخوا کی حکومت جو قیمت لگاتی ہے وہ لوگ خریدتے ہیں. پنجاب نے آپ کو 2 لاکھ ٹن آٹے کی آفر کی ہے, خرید کر کے آپ کو دیں تاکہ آپ کے صوبے میں قیمت کم ہو. کیونکہ اس وقت جو حکومت وزیر اعظم ہے وہ خالی خیبر پختونخوا کا نہیں ہے, وہ خالی اپنی سیاست کو انٹیکٹ رکھنے کا وزیر اعظم نہیں ہے, وہ وزیر اعظم پورے ملک کا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹا کس قیمت پہ, بلوچستان میں کس قیمت پہ, کشمیر میں کس قیمت میں, پنجاب میں کس قیمت پہ. وہ فیڈرل سبسڈی دے کر, فیڈرل خریدوا کر وہ صوبوں میں آٹے کو سستا کرنے کی بات کرتا ہے. وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد کو خیبر پختون میں بڑھا دیں تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں.
اور اس کے بعد پولیس کی بات کر رہے تھے. ایک وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے صوبے کی پولیس کو لڑا دیا پنجاب کی اور وفاق کی پولیس سے. یہ کیا انہوں نے. ایک وفاق کی اکائی نے حملہ آور ہوا وفاق کے اوپر. یہ کیا عمران خان نے پشاور میں بیٹھ کر. باتیں کرتے ہیں پولیس کی, باتیں کرتے ہیں ہم دیکھیں گے, باتیں کرتے ہیں جاگ اٹھا ہے. بالکل ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان سے کارٹلز اور مافیا کا خاتمہ. ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جھوٹ, آپ کی منافقت, آپ کی افراتفری, آپ کی گالیاں اب پاکستان کی عوام نہیں سنتی, کیونکہ جاگ اٹھا ہے پاکستان. پاکستان آپ کی جھوٹوں اور منافقت کو اب نہیں سنے گی. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کہتے ہیں, IMF وہ لیکچر دے رہے ہیں جس وزیر کو نکالا عمران خان نے. 5 وزیر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور وہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ تو پروفیشنل ڈس آنیسٹی نہ کریں, خدا کا واسطہ ہے. آپ کی آخری پریس کانفرنس تھی کہ 30 روپے بڑھانا ہے, ہر مہینے 17% ٹیکس لگانا ہے. یہ آپ کی پریس کانفرنس ہے, خدا را یہ کام نہ کریں. اور دوسری بات, ایک اور میں امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے تاخیر کی. اور وہ شخص جو آج مہنگائی پہ لیکچر دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں ٹماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ مہنگے پیاز ہیں, مہنگے ٹماٹر ہیں, میں اس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا. بجلی کی قیمت میں آج کاغذ لہرا کے لیکچر دے رہے تھے. میں صرف یہ بتا دوں کہ 2018 میں بجلی کا یونٹ 11 روپے کا تھا. ان کے قیمت IMF کا پروگرام, شرائط جو ان کی نالائکی کی وجہ سے کمزور فٹنگ کے اوپر انہوں نے شرائط پہ دستخط کیے, جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں اس کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے. اور عوام کو ہم نے نہیں چھوڑا بے سہارا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم پیٹرول مہنگا کریں گے تو ہماری سیاست پر کیا امپیکٹ ہوگا, ہمیں نہیں پتا. ہم نے اس سے بیونڈ جا کر, اس سے بالا تر ہو کر, کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے, ملک میں مہنگائی کم ہو جائے, آج نوجوان کو روزگار مل جائے, اور اس کے اقدامات کے لیے پیٹرول ہمارے لیے بڑھانا پہلے دن بڑا آسان تھا. ان کی سمری تھی, ان کا معاہدہ تھا, انہوں نے سبسڈی جو دی وہ اس کا خزانے میں پیسہ نہیں تھا, ہم پہلے دن پیٹرول بڑھا دیتے. لیکن کہا نواز شریف صاحب نے اور شہباز صاحب نے کہ ایسا نہیں ہوگا, ہم پہلے ریلیف بنائیں گے, پہلے ریلیف پیکج دیں گے, اس کے بعد ہم پیٹرول بڑھائیں گے. آج اگر پیٹرول بڑھایا ہے, پہلا جو پیٹرول ان کا معاہدے کے دوران جو بڑھایا گیا ہے, اس کے اوپر آج جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے, جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے, آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے. حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے. آج وہ مزدور, وہ کسان, وہ ٹیچر, وہ محنت کش خواتین, وہ اسٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے, وہ ریڑی بان, ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے, اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے. خالی 786 کے اوپر کال کریں, کال لائن ہے 786, اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ 2,000 آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپیہ مل رہا ہے منتھلی. یہ ریلیف دیا اور اس کے بعد پیٹرول میں ہمارے لیے آسان کام تھے, آپ نے تو نہیں کیے. ہر 15 دن کے بعد پیٹرول بڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں, ہر 15 دن کے بعد. آپ نے تو کبھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی. اور اس کے بعد BISP کے اندر جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں, جو کہ 14 کروڑ بنتی ہیں, 1.4 کروڑ فیملیز ہیں, اور اس کی آبادی جو ہے وہ 8.5 کروڑ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر ہے, BISP کے اندر. اس کو بھی, ان کو بھی ایکسٹرا 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ان کو BISP میں ملتے ہیں اس پیٹرول کے انکریز کے ساتھ ساتھ. یہ ریلیف ہے جو 8.5 کروڑ آبادی اور اس BISP کے ڈیٹا کے علاوہ جو 40,000 جن کی انکم ہے اور اس سے کم ہے, ان کو 2,000 روپے مل رہے ہیں.
یہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم، اس میں سب ہیں، سب شامل ہیں، اس میں سرکاری افسر شامل ہیں، پرائیویٹ شامل ہیں، کسان شامل ہیں، مزدور شامل ہے، ریڑھی باندھ شامل ہے، جس کی آمدن جو ہے وہ 40,000 روپے سے کم ہے. آپ صرف 786 پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. کب پہلے ایسا ہوا ہے؟ اگر ہمیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر کرتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے، ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے، ہم معیشت کو راستے پر ڈالیں گے. ہم نے کیا ہے. اگر کوئی مثال دے سکتا ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے. ان کی طرح نعرے اور کالی اینکیں پہن کے جھوٹ نہیں بولے تھے، لیکچر نہیں دیے تھے. ان کے پاس موقع تھا. اس موقع کے اندر 4 سال انہوں نے ملک کو مہنگائی میں جھونکا، بے روزگاری میں جھونکا، عوام کے اندر معیشت کو تباہ کیا. آج لیکچر دیتے ہو کنٹینر پہ. ایک ہی کام کر سکتے ہو، کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہو جو بہترین کرتے ہو. دوسرا کام بہترین کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تیسرا کام بہترین کرتے ہو، منافقت کرتے ہو. چوتھا کام بہترین کرتے ہو، اسلامک ٹچ دیتے ہو اپنی سیاست. آپ کو شرم نہیں آتی؟ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہو. آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی الفاظ، آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی گفتگو، لیکن بہترین کرتے ہو. اسلامک ٹچ ہو، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیاست کرو، منافقت کرو، جھوٹ بولو اور کنٹینر پہ چڑھ جاؤ. یہی کرو، باقی کام ہم کریں گے. ہمیں کرنا آتا ہے. ہمارے پاس وہ سوچ بھی ہے، وہ فکر بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ پہ میں نے آپ کو یہ بتائی. ایک اور چیز، آج پرائم منسٹر نے ہنگامی طور پر جو پورا پروگرام ہے وہ 4 دنوں سے جو کنزرویشن ڈیمانڈ ہے، انرجی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے اوپر جو کفایت شعاری یہ پیٹرول کے فیول بل کی کٹوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں پورا وزارتوں کو اور پوری کیبنٹ کو انہوں نے تمام سفارشات مانگ لی ہیں. اور آج شام اس کے اوپر ایک اجلاس بھی ہے آج رات کو، اور اس کے بعد جو کیبنٹ لیول کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو کفایت شعاری ہے اس کی اناؤنسمنٹس کی جائیں گی. یہ تمام وہ چیزیں جو اس ریلیف کے علاوہ ہیں. اس میں عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا، وہ عوام جو آلریڈی جس کی انکم کمپرومائزڈ ہے، آلریڈی جو مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، یہ تمام ریلیف ان کے لیے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے لیے. میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں عوام کی انفارمیشن کے لیے کہ جن کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے وہ 786 پر کال کر کے 2,000 روپے ان کو ملے گا، جو وہ اپنے فیول پہ یا اس کو کسی طرح بھی جو اپنے ایکسپینس ان کا تھا آن فیول اس کو آلٹرنیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی. یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس انفلیشنری ریٹ زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک پلان ہو، ایک ویژن ہو، ایک اسٹریٹجی ہو، اس کے مطابق انشاءاللہ ڈالر مستحکم ہوگا. آپ کے اندر جو ہم ابھی یہ جو باتیں کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ٹرکی گئے. اس پہ میں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کرنی ہے، انشاءاللہ کل کروں گی. ٹرکی ہم گئے، وہاں ترک سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 سال پاکستان میں جو زیادتی ہوتی رہی، جو اپنے پیسے لے کر آئے، جو ہمارے دور کے منصوبے لگے ہوئے تھے، چاہے وہ پنجاب میں لگے ہوں، چاہے وہ وفاق میں لگے ہوئے ہوں، ان کو انہوں نے نیب کی جیلوں میں ڈالا. ان کی گرانٹ منی جو انہوں نے گرانٹس دی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لگائے. ان کو دفتروں میں رلایا، وہ در پھرتے رہے اور ان کو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. نالائکی ان کی تھی، کارکردگی ان کی تھی. سر ہمارے سرم سے جھکے ہوئے تھے جب ہم ٹرکی گئے. اور وہاں صرف ایک پورا فوکس تھا کہ جو سرمایہ کار آنا چاہتا ہے، جس کا جو مسئلہ وہ 2 دن میں حل ہوا. 2 دنوں میں شہباز شریف صاحب نے وہ تمام مسائل جو انویسٹرز کے تھے، جنہوں نے پاکستان انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی اور جو کرنا چاہ رہے تھے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہیلتھ کا شعبہ ہو، انرجی کا شعبہ ہو، پیٹرولیم کا شعبہ ہو، توانائی کا شعبہ ہو، سب انویسٹرز جو تھے، روڈز کا شعبہ ہو، انفراسٹرکچر کا شعبہ ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو، سب ناراض. ان سب کو 2 دن کے اندر 4 سال کے مسائل. بیوروکریسی بھی وہی ہے، سسٹم بھی وہی ہے، یہاں تک کہ سیکرٹریز بھی وہی ہیں جو ان کے لگائے ہوئے تھے. مسئلے ہم نے حل کیے. ہم نے
وہ تمام انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو دوبارہ بحال کیا کیونکہ اوپر قیادت بدل چکی ہے. قیادت عوام کی فکر رکھتی ہے, عوام کا سوچ رکھتی ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بھی جھوٹ ہے, فریب ہے, لوگوں کی لان تان ہے, لوگوں کو بدتمیزی کریں, لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی کریں, جھوٹ بولیں اور بھاشن. کس بات کا بھاشن؟ اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان جو جینا مرنا کہہ رہے تھے, ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور عمران خان صاحب کدھر رہتے ہیں بیٹے آپ کے؟ توبہ ٹیک سنگھ اور سائیوال گھر بنا کے دیا ہوا ان کو. چھٹیوں پہ کہاں جاتے ہیں؟ کدھر ہوتے ہیں بچے آپ کے؟ اور میں ادھر نہیں جانا چاہتی جو اخلاقیات سے تیسری انگلی آپ پر اٹھتی ہے. میں وہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہاں رہتے ہیں سارے. اس لیے یہ سستی شہرت, سستی سیاست, سستے بیانیوں نے 4 سال ملک تباہ کر دیا, بے روزگار کر دیا, غریب کر دیا, مفلس کر دیا, معیشت تباہ کر دی. آپ کا ڈالا ہوا گند اور آپ کی لگائی ہوئی آگ بجھا رہے ہیں. جو تماشے آپ نے کیے, جو نالائکی آپ کی تھی, وہ آج عوام بھگت رہی ہے. لیکن اس نالائکی کا بھی بوجھ ہم اس کی حکمت عملی بنا کر, اسٹریٹجی بنا کر, عوام کو ریلیف دے کر, تاکہ عوام پہ یہ بوجھ نہ پڑے, وہ ہم کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے تھے. لیکن اب انشاءاللہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. عوام اب آپ کو مسترد کر چکی ہے. عوام آپ کی جو منافقت کے چہرے ہیں ان کو مسترد کر چکی ہے, آپ کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے. آپ 3 صدیاں بھی اس کنٹینر پر کھڑے رہیں تو ڈی چوک کے بھگوڑے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, منافقت کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا آپ کی جھوٹی سیاست اور آپ کے اسلامک ٹچ والی سیاست پہ. خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. آپ اسی کی معافی مانگتے رہے نا ساری زندگی, تو آپ اس سے بھی باہر نہیں نکلیں گے. یہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے.